السلام علیکم۔ ریختہ شناسی میں افتخار حسین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، آج جس کتاب پر ہم تبصرہ کرنے جا رہے ہیں وہ عبداللہ حسین کا اداس نسلیں ہیں۔ تقسیم ہند پر لکھے گئے چند بہترین ناولوں میں سے ایک ناول اداس نسلیں۔ اس ناول کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ناول جذباتیت کی بجائے انسانی زندگی اور اس کی نفسیات پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 10 صدی گزر جانے کے باوجود بھی یہ ناول بڑے ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ مصنف نے اس ناول کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ برٹش انڈیا کے عنوان سے ہے، جس میں کل 11 سیکشن ہیں۔ اس حصے میں ہندوستان میں انگریز حکومت کے راج کا ذکر موجود ہے، جبکہ دوسرے حصے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہندوستان کے عنوان سے اس کا دوسرا حصہ ہے، جو 12ویں سیکشن سے لے کر 37ویں سیکشن پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں انگریز کی غلامی سے نکلنے اور اس کی تحریک کا ذکر موجود ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے تیسرے حصے کی۔ تیسرا حصہ بٹوارے کے عنوان سے ہے، جو 38ویں سیکشن سے لے کر 46ویں سیکشن پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں آزادی کی تحریک کے نتیجے میں جب 2 مملکتیں وجود میں آئیں، پاکستان اور ہندوستان، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ چوتھا حصہ 47ویں سیکشن سے لے کر 50ویں سیکشن پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں مہاجرین کے شہر لاہور میں قیام کی منظر کشی بڑی خوبصورت انداز میں عبداللہ حسین نے کی ہے۔ اس ناول میں 2 خاندانوں کا ذکر ہے۔ ایک خاندان روشن آغا کا خاندان ہے، جو بڑے جاگیردار اور سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایاز بیگ اور نیاز بیگ کا خاندان ہے، جو روشن پور گاؤں میں کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس ناول کے کرداروں پر اگر بحث کی جائے تو اس ناول کے جو مرکزی کردار ہیں ان میں 2 بنیادی کردار ہمارے سامنے آتے ہیں، نعیم اور عذرا۔ اس ناول کا مرکزی کردار نیاز بیگ کا بیٹا نعیم ہے، جو کلکتہ سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد روشن پور گاؤں واپس آ جاتا ہے۔ اسی دوران جنگ عظیم چھڑ جاتی ہے اور اس کو زبردستی فوج میں بھرتی کر کے یورپ کے محاذ پر بھیج دیا جاتا ہے، جہاں وہ افریقہ چلا جاتا ہے۔ وہاں اس کا ایک بازو بھی کٹ جاتا ہے۔ جنگ سے واپسی کے بعد جب وہ ہندوستان واپس آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح حکومت وقت اور اس کے اعلیٰ کار غریبوں کا استحصال کر رہے ہیں، تو وہ کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کرتا ہے اور مسلمانوں کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ عرصہ بعد اپنی محبت یعنی روشن آغا کی بیٹی عذرا سے شادی کر لیتا ہے۔ اس ناول میں عبداللہ حسین نے انگریزی زبان کا جا بجا بڑا خوبصورت انداز میں استعمال کیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم، جلیاں والا باغ کا واقعہ، کانگریس کی انگریز حکومت کے ساتھ ساتھ مزاحمت، مسلم لیگ کا کردار، بنگال میں قحط اور بٹوارہ کے وقت مسلمانوں پر ہونے والا ظلم و ستم اور وسیع پیمانے پر پنجاب کے کلچر کی تصویر کشی عبداللہ حسین نے بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے۔ یہ ناول تاریخ پر مشتمل ایک خوبصورت اور اچھا ناول ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا تبصرہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ تبصرہ پسند آئے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔